اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خاندان کا انتخاب کیسے فرمایا، اس سلسلے میں حضور امام الانبیاء خاتم المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق پر نظر ڈالی تو ساری مخلوق میں سے اللہ رب العالمین نے اولاد اسماعیل کو چن لیا، اور پھر اللہ پاک نے اولاد اسماعیل میں سے بنو کنانہ کو چنا، اور بنی کنانہ میں سے اللہ رب العالمین نے قریش کو چن لیا، اور قریش میں سے اللہ رب العالمین نے بنی ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں سے اللہ تبارک و تعالی نے میرے گھرانے یعنی جناب عبد المطلب کے گھرانے کو چنا۔ پھر ان میں سے اللہ تبارک و تعالی نے امام الانبیاء خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد جناب ہاشم، ان کا اصل نام عمر تھا، لیکن یہ بہت زیادہ سخی تھے۔ مکہ مکرمہ میں جب قحط پڑا ہوا تھا تو اس وقت یہ لوگوں کو سرید کھلایا کرتے تھے، تو پھر ان کا نام ہاشم بن گیا۔ اور سخاوت آپ کے اندر اتنی تھی کہ جناب ہاشم حج کے موقع پر لوگوں کو ستو پلاتے، سالن اور روٹی کھلایا کرتے تھے، اور دور دراز کے مہمانوں کے لیے آپ کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے تھے۔ آپ کا دسترخوان ہمیشہ بچھا رہتا تھا، اور آپ کی سخاوت اور فیاضی کے چرچے دور دور تک تھے۔ حتیٰ کہ روم کے بادشاہ نے ایک مرتبہ جناب ہاشم کو خط لکھا کہ آپ کی سخاوت کے چرچے میرے تک پہنچ گئے ہیں، میں اپنی حسین و جمیل بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ جناب ہاشم کی پیشانی پر جو نور نبوت چمک رہا تھا، اس کو وہ اپنے گھرانے اور اپنے خاندان میں لے آنا چاہتا تھا، اور یہ وہ نور نبوت ہے کہ جس کی چمک کو دیکھ کر بنی اسرائیل کے علماء آپ کی تعظیم کرتے تھے اور آپ کو سجدہ کرتے تھے تعظیم کا، اور آپ کا بے حد احترام کرتے تھے۔ شاہ روم کا جب خط پہنچا تو جناب ہاشم نے آگے سے انکار کر دیا، کیونکہ یہ سارے فیصلے اللہ پاک کی اپنی ترتیب اور حکمت سے طے پانے تھے۔ پھر آپ نے مدینہ منورہ کی بنی نجار قبیلے کی ایک عورت جس کا نام سلمہ بنت عمر ہے، ان سے نکاح کیا۔ اللہ رب العالمین نے جناب ہاشم کو ان سے ایک بیٹا عطا کیا جنہیں جناب عبد المطلب کہتے ہیں۔ جناب عبد المطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دادا جان ہیں، اور ایک بیٹی عطا کی جنہیں رقیہ بنت ہاشم کہتے ہیں۔